بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا ENG 101 کا لاسٹ لیسن پڑھیں گے. شاید آپ لوگوں کو اتنا سکون نہیں مل رہا ہوگا جتنا مجھے سکون مل رہا ہے. سیریسلی لینگویج فارمز اینڈ فنکشنز کے بارے میں پڑھیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آخری جو چیپٹر ہے نا یہ انہوں نے دیا ہی بڑا انٹرسٹنگ ہے. سیریسلی مزے کا ہے بہت زیادہ. ہم لوگ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو وہ سمجھ آ جائے گی. اچھا لینگویج فارمز کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں بات کرنے کی نا ہم لوگ مختلف مقاصد کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی ہم لوگ کیوریاسٹی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ کسی کو حکم دینے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ کوئی سوال کرنے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ کوئی اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہوتی ہے نا مختلف طرح کی فارمز ہوتی ہیں لینگویج کی اور اس کے مختلف فنکشن ہوتے ہیں. سب سے زیادہ مین فنکشن تو کسی بھی لینگویج کا یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اگلے بندے کو کوئی انفارمیشن دینی ہوتی ہے یا اگلے بندے کو کوئی حکم دینا ہوتا ہے یا اپنے فیلنگس اور ایموشنز وغیرہ بتانے ہوتے ہیں. لیکن بولنے کا صرف یہی مقصد نہیں ہوتا، اور بھی بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں. کچھ اسپیسیفک پرپس ہوتے ہیں جس کے لیے ہم لوگ لینگویج کا استعمال کرتے ہیں. لینگویج اچھے طریقے سے آپ کو استعمال کرنا آنی چاہیے تاکہ آپ لوگ اپنے آئیڈیاز اور اپنے اوپینینس کو دوسروں تک اچھے طریقے سے پہنچا سکیں. اب یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ لینگویج فنکشنز کون کون سے ہوتے ہیں. کامنلی 7 طرح کے فنکشنز ہوتے ہیں لینگویج کے. ایک ہوتی ہے ریکویسٹنگ انفارمیشن، یعنی کہ آپ کسی سے انفارمیشن ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ پوچھ رہے ہوتے ہیں، کوسچن کر رہے ہوتے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی انکوائری کر رہے ہوتے ہیں. ایک لینگویج کا فنکشن ہوتا ہے انفارمیشن دینا اگلے بندے کو، یعنی کہ آپ کوئی اناؤنس کرتے ہیں کوئی چیز، کچھ ڈسکرائب کرتے ہیں، کچھ ایکسپلین کرتے ہیں اگلے بندے کو، کوئی انسٹرکشنز دیتے ہیں یا کچھ سمرائز کرتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کا مین مقصد کیا ہوتا ہے بات کرنے کا کہ آپ نے اگلے بندے کو انفارمیشن دینی ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ کسی کے ساتھ انٹر پرسنل ریلیشن شپ یا کانٹیکٹ وغیرہ اسٹیبلش کرنے کے لیے بھی لینگویج کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کسی سے ملنا، کسی کو ویلکم کرنا، خود کو انٹروڈیوس کروانا. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ آپ لوگ ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک لینگویج کا فنکشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ لینگویج کا یہ بھی فنکشن ہوتا ہے کہ دوسروں کا جو بیہیویئر، دوسروں کی کوئی بات، دوسروں کے کسی ایکشن کا آپ لوگ رسپونڈ کرتے ہیں. یعنی کہ کسی نے کوئی بات کی، اس کو آپ کی کوئی بات بری لگی، اس کی بات کرنے سے آپ کوئی اپولوجائز کرتے ہیں، یا کبھی کبھار اگلے بندے نے کوئی بات کی آپ ڈینائی کر دیتے ہیں، نہیں بات مانتے، ڈس ایگری کر دیتے ہیں. کبھی کبھار آپ جو ہے نا وہ اگلے بندے کو تھینکس کرتے ہیں اس کے بیہیویئر پہ. تو یہ بھی لینگویج کے مختلف فنکشنز ہوتے ہیں. ایک اور جو لینگویج کا فنکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایموشنز، اپنے احساسات اور جذبات کا بھی اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کسی خوف کا اظہار کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، آپ کو کوئی شوق ہوا، سرپرائز ہوئے، مطلب یقین نہیں آ رہا کسی چیز کا، یا کسی چیز کو آپ پسند کرتے ہیں، کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں، وہ اگلے بندے تک یہ بات پہنچانا، یہ بھی لینگویج فنکشنز میں آتا ہے. دوسروں کے بیہیویئرس کو انفلوئنس کرنے کے لیے بھی آپ لوگ کرتے ہیں. کسی کو کسی چیز کی اجازت دینا، کسی کو بلیم کرنا، کسی کو ڈسکریج کرنا کہ وہ کام نہ کرے، کسی کو آرڈر دینا کہ وہ کام کرے، کسی کو وارننگ دینا، وارن کرنا، یہ بھی لینگویج کے کامن فنکشنز ہوتے ہیں. جج کرنے کے لیے اور ایویلیویٹ کرنے کے لیے بھی آپ لوگ لینگویج کا استعمال کرتے ہیں. یہ بھی ایک لینگویج فنکشن ہوتا ہے. یعنی کہ آپ نے کوئی شکایت کی یا دو چیزوں کو کمپیئر کیا، کسی پہ آپ نے کرٹیسائز کیا، کسی کو آپ نے ڈس اپروو کر دیا، کسی کی تعریف کر دی، یہ سارے بھی کامن جو ہے وہ لینگویج فنکشنز ہوتے ہیں. اب یہاں پہ آگے انہوں نے نا ہمیں کچھ دیے ہوئے آگے کچھ MCQs وہ بتاتے ہیں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہاں پہ کون سا فنکشن یوز ہو رہا ہے. اچھا اگر کوئی فار ایگزامپل اگر ایک بندہ ہے، اس نے آپ کے سامنے اپنا کوئی اوپینین بتایا ہے اور آپ جو ہے نا ڈس ایگری کرتے ہیں اس کے اوپینین کے ساتھ، سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں بات آئے گی ڈس ایگری کی. پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ میں نے لینگویج کی کون سی فارم اور کون سا ایسا اسٹرکچر بنانا ہے کہ میں ڈس ایگریمنٹ شو کر سکوں. آپ گرامیٹیکل اسٹرکچر اس کے مطابق بتائیں گے، آپ ووکیبلری اسپیسیفک قسم کی استعمال کریں گے، اپنی ٹون آپ لوگ چینج کریں گے تاکہ اگلے بندے کو پتہ چلے کہ آپ اس کی بات کے ساتھ ڈس ایگری کرتے ہیں. اب آپ لوگ ویسے تو مختلف فارمز ہوتی ہیں لینگویج کی چوز کرنے کی، چاہے آپ لوگ کوئی بھی آپ لوگ فارم چوز کر لیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک تو یہ سچویشن کس قسم کی ہے، دوسرا یہ کہ اگلا جس بندے سے آپ لوگ بات کر رہے ہیں، جس بندے سے آپ نے ڈس ایگری کرنا ہے وہ بندہ کون ہے. کلوز فرینڈ سے اگر آپ لوگ بات کر رہے ہیں تو آپ لوگ شٹ اپ بھی بول دیں گے، اٹس ناٹ ٹرو، تو یہ بات غلط کر رہا ہے، غلط کر رہی ہے، تو اس طرح سے آپ لوگ بول دیں گے. لیکن اگر کوئی بڑا بندہ ہے، کوئی سینئر ہے، کوئی ایسا بندہ جس کا رینک اور اسٹیٹس آپ سے ہائی ہے، تو وہاں پہ آپ لوگ بڑی تمیز سے بات کریں گے، ادب سے بات کریں گے. تو جب بھی آپ لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا تو یہ کس سے آپ بات کر رہے ہیں، کون ہے جیسے آپ لوگ بات کر رہے ہیں، یہ آپ کی لینگویج پہ بہت انفلوئنس کرتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے مطابق آپ لوگ اپنی لینگویج یوز کرتے ہیں. یہاں پہ ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہاں پہ لینگویج یعنی کہ سینٹینس کے استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے.
یہاں پہ ایک سینٹینس ہے ایٹ دا ریٹ ہی از ڈرائیونگ وی وانٹ گیٹ دی ایئرپورٹ ان ٹائم یو نو، یعنی کہ جس ریٹ پہ جس رفتار پہ یہ گاڑی چلا رہا ہے اس رفتار پہ تو ہم کبھی بھی ایئرپورٹ پہ نہیں پہنچ پائیں گے. یہاں پہ یہ ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے نا وہ ایکسپریس کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اٹ واز نائس آف یو ٹو انوائٹ مائی مدر ایز ویل ٹو یو اے پارٹی لاسٹ نائٹ اپنی پارٹی میری مدر کو انوائٹ کرنا جو آپ نے کیا تھا تو یہ بہت اچھا تھا. تو اس میں آپ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں, آپ اپریسیشن کو ایکسپریس کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. جین کہہ رہے ہیں مائنڈ دی ویز, یعنی کہ وہ ویز یاد کرو, وہ گلزار یاد کرو. آگے سے ہنا کہتی ہے ٹو لیٹ سچ اے بیوٹیفل ویز, یعنی کتنا خوبصورت ویز ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے. یہاں پہ اس کو افسوس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایکسپریس کیا کر رہی ہے, ڈسمے ایکسپریس کر رہی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا ڈبل میتھس کورس, میں ڈبل میتھس کورس نہیں پڑھنا چاہتا. اور فادر یہ کہہ رہا ہے آئی ایم آفریڈ یو آر گاٹ ٹو, یعنی کہ مجھے یہ خوف ہے کہ مطلب یہ ڈر ہے کہ تم پڑھو گے. اچھا یعنی کہ تم نے اس میں ایڈمیشن لے لیا. اچھا یہاں پہ آفریڈ ہے نا, ٹھیک ہے, افریڈ کا مطلب خوف زدہ ہونا. تو یہاں پہ فادر اپنا فیئر یعنی کہ اپنے خوف کا اظہار کر رہا ہے, اپنے ڈر کا اظہار کر رہا ہے. تو یہ یہاں پہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے, ٹو فیئر. کائنڈلی سینڈ اس یور چیک ود ان 7 days وداؤٹ فیل. کائنڈلی آپ 7 دن کے اندر اندر اپنا چیک ہمیں سینڈ کرنا ہے. اس میں دیکھیں آپ لوگ اگلے بندے کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی دو چیک دو, ٹھیک ہے, انسٹرکشن دے رہے ہیں نا, انسٹرکٹ کر رہے ہیں آپ لوگ اس کو. تو یہ والا اس کا رائٹ آنسر ہے. What you first said is not exactly true. جو آپ نے پہلے کہا تھا وہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں ڈس ایگری کر رہے ہیں, تو ڈس ایگری اس کا رائٹ آنسر ہے. آئی تھنک دا سیم ایز یو, یعنی کہ میں بھی سیم ویسا ہی سوچتی ہوں جیسا کہ آپ سوچتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ ایگری کرنے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹو ایگری اس کا رائٹ آنسر ہے. وائی ڈونٹ یو اوپن اٹ ناؤ اینڈ سی ہو از اٹ فرام, یعنی کہ ایک لیٹر آیا یہاں پہ پوری یہ ہے کہ زین نے یہ بتایا فراز کو کہ لیٹر آیا تمہارے ڈیسک پہ پڑا ہے. اور فراز یہ کہتے ہیں اچھا یہ یہاں پڑا بچہ, ٹھیک ہے. تو زین یہ کہتا ہے کہ تم اس کو کھول کے دیکھتے کیوں نہیں ہو کہ یہ کس کی طرف سے آیا. اب زین کو کیوریوسٹی ہے نا, وہ چاہ رہا ہے کہ کھول کے دیکھے کس کی طرف سے آیا ہے. تو یہاں پہ جو لینگویج فنکشن کیا ہے, کیوریوسٹی ہے. دا ٹائپنگ یو ہیو جسٹ ڈن فار می از ہوپ لیس, اٹ از فل آف مسٹیکس. باس یہ کہتا ہے کہ جو تم نے ٹائپنگ کی ہے نا مجھے یہ بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی, یہ غلطیوں سے بھری ہوئی ہے, فل آف مسٹیکس ہے. یہاں پہ وہ کریٹیسائز کر رہا ہے باس. ٹھیک ہے, تو کریٹیسائز یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. اب یہاں پہ انہوں نے یہ انڈر لائن نہیں کیا تو پتہ نہیں اب یہ کس کی بارے میں بات کریں. اچھا ہاؤ اباؤٹ گوئنگ ٹو دا تھیٹر ٹو نائٹ, آج رات تھیٹر جانے کے بارے میں کیا خیال ہے. تو یہ سجیشن دے رہا ہے نا کہ ہم لوگ تھیٹر, مطلب اگلا بندہ پتہ نہیں اس کی سجیشن کو ماننے کا یا نہیں مانے گا. تو یہ سجیشن نہیں رہا, تو سجیشن اس کا رائٹ آنسر ہے. آگے ہے یہاں پہ انہوں نے تھوڑی نا ایکسٹینڈیڈ کنورسیشن انہوں نے ڈائلاگ ٹائپ انہوں نے بتایا ہوا, تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ سینٹینسز بتائیں. سب سے پہلے فادر ہے. فادر یہ کہہ رہا ہے ساجد آئی ڈونٹ لائک یو آر موونگ اراؤنڈ ود دیٹ فرینڈ آف یورس, مجھے نہیں اچھا لگتا کہ تم اپنے فلاں فرینڈ کے ساتھ گھومتے پھرتے ہو. تو یہ یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ جو فادر ہے یہ کیا کر رہا ہے, یہ ڈس اپروو کر رہا ہے کہ وہ فادر کو جو ہے نا اس کے فرینڈ کو ڈس اپروو کر رہا ہے کہ تمہارا وہ فرینڈ مجھے اچھا نہیں, اس کے ساتھ گھومنا پھرنا. ساجد وائی ناٹ, کیوں نہیں پسند. یہاں پہ وہ کوشچن کر رہا ہے, تو یہاں پہ کیا مقصد ہے بات کرنے کا, کوشچن. فادر ہی از اے بیڈ انفلوئنس آن یو, اس کا تمہارے اوپر برا اثر پڑے گا. تو یہاں پہ فادر کیا کر رہا ہے, ایکسپلین کر رہا ہے. فادر آئی ہیو ہرڈ ہی از آن ڈرگ, میں نے یہ سنا ہے کہ وہ ڈرگز لیتا ہے. یہاں پہ فادر کنڈیم کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ساجد آن ڈرگس, ساجد کو یہاں پہ شوق لگا نا, آگے سائن آف ایکسکلیمیشن ہے, تو یہ شوق ہے یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر. ساجد آئی ڈونٹ بلیو اٹ, مجھے یقین نہیں آ رہا. یہاں پہ ڈس بلیو ہے کہ ساجد کو یقین نہیں آ رہا, تو یقین نہ آنے کا ہی جو ہے نا وہ فنکشن ہے کہ ڈس بلیو اس کا رائٹ آنسر ہے. فادر جسٹ اسٹے اوے فرام ہم, صرف یعنی کہ تم اسے دور رہو. یہاں پہ فادر نے حکم دے دیا, تو یہاں پہ جو رائٹ آنسر ہے وہ کیا ہے, آرڈر. اچھا فار ایگزامپل یہاں پہ ٹیلی فون پہ کنورسیشن ہو رہی ہے. مدر یہ پوچھ رہی ہے یو آر آل رائٹ آرنٹ یو, کیا تم ٹھیک ہو یا نہیں ہو ٹھیک. یہاں پہ ماں پریشان ہو رہی ہے نا, تو یہاں پہ کیا ہے فنکشن, وری. رافعہ آئی ہیو گاٹ سم گڈ نیوز ٹو ٹیل یو, میرے پاس ایک اچھی خبر ہے تمہیں سنانے کے لیے. تو یہاں پہ جو رافعہ یہ اناؤنس کر رہی ہے آئی ہیو وون اے اسکالرشپ ٹو اسٹڈی ابراڈ, مجھے اسکالرشپ مل گیا باہر پڑھنے کے لیے. تو یہاں پہ رافعہ بتا رہی ہے. اچھا آگے مدر اوہ دیٹس ونڈرفل آئی ایم سو گلیڈ, ماں یہ کہہ رہی ہے کہ مطلب سو ونڈرفل کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں. یہاں پہ ماں خوشی کا اظہار کری, تو یہاں پہ کریکٹ آنسر اس کا ہیپینس ہے. مینیجر ویئر شوڈ وی سیٹ اپ دا نیو مل, ہمیں نئی مل کہاں پہ جو ہے نا وہ سیٹ اپ کرنی چاہیے. تو یہ سوال کر رہا ہے, تو آسکنگ اس کا رائٹ آنسر ہے. سپروائزر آئی وڈ سے اکراس دا ریور, میں تو یہی کہوں گا کہ دریا کے پار جو ہے نا وہ لگانی چاہیے. یہاں پہ دیکھیں آئی وڈ سے اکراس, یہ سجیشن دے رہا ہے.
یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر یہ سجیسٹنگ ہے، یہ پتہ نہیں یہاں پہ غلط لگا ہوا ہے، اناؤنسنگ نہیں ہے، یہ سجیسٹنگ اور سجیشن دے رہا ہے کہ اکراس دا ریور ہمیں لگانے چاہیے. مینیجر آج یو شیور اٹ وڈ بی دا رائٹ پلیس. مینیجر کہہ رہا ہے کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ ایک اچھی جگہ رہے گی. یہاں پہ ڈاؤٹنگ ہے، اس کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے نا، وہ تو یہ ڈاؤٹنگ کا اظہار کر رہا ہے. اچھا آگے یہاں پہ اگین اچھا زہرا نے کیا کیا کہ یو وانٹڈ دا ٹیلیفون نمبر. زہرا یہ کہہ رہی ہے کہ تمہیں گرلز ہاسٹل کا ٹیلیفون نمبر چاہیے تو میں نے تمہارے لیے وہ مینیج کر لیا. آگے اب جبین نے نسو شکریہ ادا کرنے تھا، وہ کون سا سینٹینس استعمال کرے گی؟ دیٹس ویری کائنڈ آف یو. ٹھیک ہے، یہ والا سینٹینس استعمال کرے گی. سائرہ یہ کہتی ہے کہ آئی ایم لیونگ اے کالج، آئی ایم تھنکنگ آف ٹیکنگ اپ اے جاب، کہ میں کالج چھوڑ رہی ہوں، میں جاب کرنے کا سوچ رہی ہوں. اب بینا نے اس کو ڈسکریج کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈسکریج وہ کیسے کرے گی کہ آئی wouldn't do that if I were you، کہ میں یہ کبھی بھی نہ کرتی اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو. مینا would it be possible for you to return the money I lent you، یعنی کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ تم مجھے وہ پیسے واپس کر دو جو میں نے تمہیں بھیجے تھے. اب ثنا نے یہاں پہ نا افسوس کا اظہار کرنا ہے، ٹو ایکسپریس ریگریٹ. تو وہ کون سا جملہ استعمال کرے گی؟ یہ آئی ایم سوری ناٹ ٹل دا اینڈ آف دا ویک، سوری میں اس ہفتے کے آخر تک تو تمہیں نہیں بھیج سکتی. اچھا وینڈی یہ کہہ رہا ہے کہ ڈو یو تھنک یو وانٹ بی ایبل ٹو یو وڈ بی ایبل ٹو دا منی بائی دا اینڈ آف دس منتھ، یعنی کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ اس مہینے کے آخر تک تم مجھے اپنے پیسے واپس کر دو گے. اب جو کنڈی ہے نا اس نے پرومس کرنا ہے کہ ہاں میں واپس کر دوں گا، تو یہ کون سا سینٹینس استعمال کرے گا؟ یہ کہے گا شیور آئی ول گیو اٹ بیک آن ٹائم. تو یہ پرومس والا یہی سینٹینس یہاں پہ سوٹ کر رہا ہے. مینیجر یہ کہہ رہا ہے کہ یور ورک از ناٹ اپ ٹو مارک، کہ تمہارا کام بالکل بھی اچھا نہیں ہے. یو ول ہیو ٹو ورک ہارڈر ٹو اسٹے ان دس کمپنی، اس کمپنی میں رہنے کے لیے تمہیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اب امپلائی نے نا آگے سے انٹینشنس کا اظہار کرنا ہے کہ وہ کیا کہے گا. اس نے تھوڑا جو ہے نا وہ رضامندی کا اظہار کرنا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ آئی ایم سوری آئی ول ٹرائی ہارڈر. ٹھیک ہے، تو یہ والا اس کا رائٹ آنسر ہے. اینڈ دیر از اے ویکینسی ان مائی فیکٹری، کہ میری فیکٹری میں ایک ویکینسی خالی ہے. وڈ یو بی ولنگ ٹو ورک ہیئر، کیا تم یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہو؟ اب جو برانڈا ہے نا وہ تھوڑا انٹرسٹ کا اظہار کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہی پوچھے گا کہ واٹس دا پیکیج بینگ آفرڈ، کہ آپ پیکیج کیا دے رہے ہیں، سیلری پیکیج کیا ہے. عزیز جی کہہ رہے ہیں آئی ہیو جسٹ ہرڈ عابدہ از ریٹرننگ فرام لندن ٹمارو مارننگ، میں نے ابھی یہ سنا ہے کہ عابدہ کل صبح لندن سے واپس آ رہی ہے. بینا نے نا اب یہاں پہ تھوڑا شوق کا سرپرائز کا اظہار کرنا ہے کہ ایک دم سے اسے شوق لگے، تو وہ یہی کہے گی نو آئی کانٹ بلیو اٹ ٹمارو ڈڈ یو سے. تو یہ والا اس کا رائٹ آنسر ہے. یہ بڑے انٹرسٹنگ سے یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز آئیں گے نا اس طرح کے، تو ایزیلی آپ لوگ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. مکینک یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کی کار کو چیک کیا ہے، انجن بالکل ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ریپیئر کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو کار کا آنر ہے نا اس نے ریلیف کا اظہار کرنا ہے، سکون کا اظہار کرنا ہے، تو وہ یہی کہے گا تھینک گاڈ فار دیٹ. سعد یہ کہتا ہے آئی ایم سوری آئی کانٹ اکمپنی یو. سعد یہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایم سوری میں آپ کو کمپنی نہیں دے سکتا. فہد پوچھتا ہے کیوں؟ سعد نے یہاں پہ ریزن بتایا، تو سعد یہ کہ میری امی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں جو ہے نا وہ کمپنی نہیں دے سکتا. آگے ہے illiteracy is a serious problem in our country، جہالت ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی پرابلم ہے. اب آپ نے کسی سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہے یا نہیں کرتے، تو آپ کون سا سینٹینس یوز کریں گے؟ wouldn't you say so، کیا تم ایسا نہیں کہتے؟ اس طرح یہی ہے جس سے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا. آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی آپ سے ایگری کرتا ہے یا نہیں کرتا. بس یہ آگے فائنل ٹرم سے ریپیٹیڈ انہوں نے ایگزام دیا ہوا ہے کہ ہم نے کمپریہینشن پڑھی، وکیبلری پڑھی، مین آئیڈیاز، سپورٹنگ آئیڈیاز پڑھے، ٹاپک سینٹینسز پڑھے، ڈفرینٹ آرگنائزیشنس پڑھی، فنکشن پڑھیں، انٹروڈکشن، باڈی کنکلوژن، ٹرانزیشن ڈیوائسز پڑھی، کنٹینیوٹی کیسی ہونی چاہیے، یہ سب کچھ ہم لوگوں نے پڑھا تھا. بس ٹھیک ہے، بس پڑھ لیا نا بس. اچھا یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر. اب ایک سبسکرپشن بنتا ہے. سیریسلی میرا گلا بیٹھ چکا ہے. 45 لیکچرز کوئی کمپلیٹ کروانا آسان کام نہیں ہوتا. تو اب آپ لوگ پلیز جو ہے نا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں جنہوں نے نہیں سبسکرائب کیا ہوا، کیونکہ نیکسٹ سیمسٹر میں بھی جیسے جیسے نئی سیریز آئیں گی، نئے سبجیکٹس کے لیکچرز آئیں گے، آپ کو فوراً سے نوٹیفیکیشن مل جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کس سبجیکٹس کے لیکچرز آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور بھی بہت فائدے ہوتے ہیں. کچھ بچوں کو گروپس چاہیے ہوتے ہیں، گروپس میں بچے پیپر آ کے بتاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی جب آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہوتا ہے نا، تو میں یوٹیوب پہ جب بھی کوئی پوسٹ وغیرہ لگاتی ہوں تو آپ کے سبسکرائب کیا ہوتا ہے تو آپ کو وہ شو ہوتی ہے، آپ لوگ وہاں سے گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں. باقی بس یہ سبسکرپشن آپ کا ایک چاہیے، اور مجھے آپ کی بہت ساری دعائیں چاہیے، اور کچھ بھی نہیں چاہیے. آپ کی یہ سپورٹ چاہیے. آگے ضرور حالم اسٹڈی انسائٹس چینل کو ضرور ریکمینڈ کیا کریں، آگے آپ لوگ شیئر کیا کریں. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اتنا ساتھ دینے کے لیے بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ، اینڈ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو پیپرز میں کامیاب کریں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.